اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انك انت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ گزشتہ درس میں آپ لوگوں کو بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی مجموعی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاندان کو، ان کی ابتدا کو ایک خاص لوگوں سے بتایا ہے، جیسے لنک کرنا، ان کی لنک کو بتایا ہے۔ ابھی بھی ہمارا بھی لنک پوچھا جا رہا ہے تو ہم سب بھی لنک کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی حضرت عیسیٰ کو سمجھانے کے لیے ان کے میپنگ کو مختصر طور پر سمجھایا۔ تو ابھی میپنگ ہے، یہ انومریشن فارمز فل اپ کرنا ہے، یہ سب کیا ہے کہ تم یہ ثابت کرو کہ تم یہی کے ہو، تمہارے بڑے یہی کے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بڑوں سے ہی حضرت عیسیٰ کے انسان ہونے کو ثابت کر رہے ہیں۔ تو اس میں حضرت آدم علیہ السلام کو جو ابو البشر ہے ان کو بیان کیا، اول الرسل حضرت نوح علیہ السلام، ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور حضرت عمران جو کہ حضرت مریم کے والد ہے۔ تو ان چار بزرگان دین اور انبیاء بڑے بڑے، تو ان سے بتایا کہ دیکھو انہی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، تو پھر کیسے خدا ہو گئے۔ تو یہ ایک مجموعی طور پر ایک ہیڈ لائن کی طرح اس کو مختصر طور پر بیان کیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ماننے کی جو تعداد ہے، اور بالکل ایک قوم ہی پیدا ہو گئی ہے، ایک قوم ہی ان سے جدا ہو گئی ہے کہ ان کو خدا مانتی ہیں، تو لہٰذا مختصر بیان کرنا یہاں پر مناسب نہیں ہے، تفصیل کے ساتھ بیان کرنا ضروری تھا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس ٹاپک کو یہاں پر تفصیل کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مراحل کو بیان کر رہے ہیں، تاکہ اگر کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانے۔ ہمارے مسلمان میں بھی کئی سارے لوگ ایسے ہیں جن میں سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں واقعی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ہمارے نبی ہے لیکن حضرت عیسیٰ بھی اللہ کے بیٹے ہیں، مانتے ہیں۔ آج ہی صبح میں ایک کارگزاری سننے کو ملی، وجے واڑہ کے علاقوں کی کارگزاری ہے، ایک آدمی کا انتقال ہوا، تو انتقال ہوتے ہی ہمارے جو مسلمان تھے انہوں نے کیا کیا کہ اسے نہلا کر، کفن پہنا کر اسے پھر جنازے کی نماز کی تیاری کر رہے تھے۔ اتنے میں کچھ عیسائی لوگ آئے اور آ کر جو ہے اس کے جنازے کو، ان کا جو جنازے کا الگ سے ڈبہ رہتا ہے نا، اس کو باکس لے کر آئے، وہ اس میں اب میت کو رکھ لیے اور کہنے لگے کہ بھئی یہ ہمارا آدمی ہے، آپ کیوں اسے مسلمانوں کی طرح دفن کریں، ہم اس کو لے جا کر ہمارے طریقے سے دفنائیں گے، یہ تو ہمارا آدمی ہے۔ تو کہا کہ بھئی یہ تو دیکھو ان کا خاندان ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، یہ سب ہے۔ تو کہنے لگے کہ نہیں، دیکھو یہاں اس کا آئیڈینٹی کارڈ بھی ہے کہ اس نے اپنے دل و جان سے اسلام کو چھوڑ کر عیسائیت قبول کیا ہے، یہ اس کا پروف ہے ہمارے پاس۔ تو اس طریقے سے ہم کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اور یہ ایک ہی ہے سمجھ جاتے ہیں، یا پھر منتقل ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے واقعات ڈھیر سارے ہیں، ایک دو نہیں، ڈھیر سارے۔ ہاں دیکھیے، کتابی عورت سے نکاح جائز تھا، اب بھی ہے، لیکن کب؟ کتابی لوگ اپنے صحیح عقیدے پر باقی ہو تو، یعنی کتابی کس کو کہتے ہیں؟ جو حضرت موسیٰ کے ماننے والے، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے، تورات اور زبور کو ماننے والے، انجیل کو ماننے والوں کو کہتے ہیں۔ لیکن وہ توحید پر باقی تھے، لیکن آج کے عیسائی اور یہودی کہاں توحید پر باقی ہیں؟ توحید پر باقی نہیں ہے، یہ بھی شرک میں چلے گئے ہیں، یہ بھی توحید کے پلیٹ فارم سے ہٹ گئے ہیں، تو اس لیے ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ تو لہٰذا اب ان سے کوئی نکاح بھی جائز نہیں، اور ان کا ہمارے سے مذہب سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔
اور جو کتابیں وہ آسمانی کہتے ہیں ان میں بہت رد و بدل ہو گیا ہے، بہت چینجز ہو گئے ہیں، تو اس لیے اس کو بھی کہ آسمانی کتاب نہیں کہہ سکتے۔ تو بہرحال اب یہاں پر دیکھیے فرماتے ہیں، تو یہ واقعے کو تفصیل سے بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ لوگوں کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واقعی اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ ایک تو تفصیل سے سورہ آل عمران کے شروع میں باتیں آ گئی کہ حضرت شروع کی آیتوں میں ہی اللہ کون ہے، غیب کا علم رکھنے والے، آسمانوں کو پیدا کرنے والے، پیٹ میں صورت کو پیدا کرنے والے، شکلوں کو بنانے والے، ان تمام چیزوں کیا تمہارے عیسیٰ یہ کام کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، پھر خدا کیسے ہوئے؟ تفصیل سے بیان کیا، لیکن پھر بھی اب یہاں فزیکلی بیان کر رہے ہیں، فزیکلی چیزوں کو سامنے لا رہے ہیں کہ دیکھو ان کی پیدائش بھی کیسے ہوئی ہے، ایک عام انسان کی طرح ہوئی ہے، تو پھر یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ تو اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ تو جیسے کہ میں نے واقعہ آپ لوگوں کو بتایا تھا، حضرت عمران جو کہ حضرت مریم کے والد ہے، یہ جو ہے بیت المقدس کے امام تھے، بیت المقدس کے امام تھے، بہت بزرگ نبی تو نہیں، امام تھے، خادم تھے، خدمت کیا کرتے تھے، تو یہ بڑے نیک اور صالح آدمی تھے۔ ان کی جو بیوی تھی ان کا نام حنا تھا، جیم کے بعد جو ہا ہے اس سے حنا۔ تو یہ ان کی ایک خواہش تھی، ان کا جب یہ حمل سے تھے، جب یہ حاملہ تھی تو ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اب جیسے انتقال ہوا تو انہوں نے یہ نیت کر لی، انہوں نے دل کے اندر ہی ایک تمنا، ایک خواہش ظاہر کی کہ اے اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے، اب ان کی خواہش تھی کہ وہ لڑکا ہے، کیونکہ لڑکے کے لیے وہ یہ خواہش کر رہے تھے کہ اے اللہ جو بچہ میرے پیٹ میں پل رہا ہے وہ پیدا ہوتے ہی میں اس کو کیا کروں گی، تیرے گھر کے لیے وقف کر دوں گی، تیرے دین کے لیے میں اسے وقف کر دوں گی، یہ تیرا دین کا کام کرے۔ ان کا نام حنا تھا۔ تو اس زمانے میں اس طریقے سے وقف کرنے کا طریقہ تھا کہ بچوں کو اللہ کے راستے کے لیے دے دیا جاتا تھا۔ تو انہوں نے اس طریقے سے منت مانگ لی، وہی اس کا ذکر ہے، اذ قالت امرأۃ عمران، جب عمران کی بیوی نے یہ نظر مانی، ربی اے میرے پروردگار، انی نظرت لک، میں تیرے لیے منت مانگتی ہوں، میں تیرے لیے منت یہ کرتی ہوں۔ تو اسی لیے منت کا بھی ایک مسئلہ آ گیا تو میں بتا رہا ہوں۔ دیکھیے ہم لوگ جو روزانہ صدقہ وغیرہ نکالتے ہیں، جیسے کہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہمیں حاصل ہو، برائیوں سے ہم بچے، کئی سارے لوگ گھر سے باہر نکلنے کے وقت میں صدقہ کر نکلنے کی عادت ہے کہ بھئی ہم عافیت سے جائیں، عافیت سے باہر آئے، بیماریوں سے ہماری حفاظت رہے، ہر قسم کے پریشان بیمار، تو اس کے لیے ایک ڈبہ رکھتے ہیں، اس میں پیسے ڈالتے ہیں۔ یہ سب نفل صدقہ ہے، آپ اس کو جہاں چاہے استعمال کر سکتے ہیں، مساجد کو دے سکتے ہیں، مدارس کو دے سکتے ہیں، جہاں چاہے دے سکتے ہیں، یہ نفل صدقہ ہے۔ واجب صدقہ اس کو کہتے ہیں، جیسے صدقہ فطر ہے، صدقہ فطر واجب ہے، اور آپ نے یہ کہا کہ اے اللہ اگر میرا ایک کام ہوا تو میں 10,000 روپے خرچہ کروں، صدقہ کروں گا، یہ کام ہو گیا تو اب آپ کو یہ کرنا واجب ہو جائے گا۔ اب یہ آپ کے لیے منت ہے، ایک آ کر کام ہونے کے بعد اے اللہ یہ کام ہو گیا تو ہونے پر کرنا ضروری، نہیں کریں گے تو گناہ ہوگا، اور دوسرا آ کر اے اللہ یہ کام ہونے کے لیے میں کر رہا ہوں، یہ بھی واجب ہو جائے گا۔ تو یہ ان واجبات کو مساجد کو نہیں لگا سکتے، تو یہ ان کا مصرف الگ ہے۔ تو صدقات نافلہ، تو نفل جو صدقات ہے وہ مساجد کو لگایا جا سکتا ہے، واجب صدقات جو ہوتے ہیں وہ مساجد کو نہیں دیا جا سکتا۔ تو یہ نظر یہاں جو مانی ہے یہ مطلق نظر تھی کہ یہ اپنے بیٹے کے اللہ کے راستے میں وقف کرنے کی منت مانگ رہے ہیں۔ جیسے ہم لوگ اپنے بیٹے کے بارے میں یا بچی کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ بھئی میرا بیٹا پیدا ہوگا تو میں اسے ڈاکٹر بناؤں گا، میں اسے انجینئر بناؤں گا، تو جیسے ہماری منتیں ہوتی ہیں، تو یہ ایسے ہی یہ ان کی منت یہ تھی کہ میں کیا کروں گی، میرے بیٹے کو بیت المقدس کا خادم بناؤں گی۔ تو انی نظرت لک ما فی بطنی، میرے پیٹ میں جو ہے میں اس کو کیا کرتی ہوں، میں تیرے لیے وقف کرتی ہوں۔ دیکھیے ماں کا کیا جذبہ ہوگا کہ ابھی بچہ پیدا بھی نہیں ہوا، اسی وقت اتنی بڑی خواہش پیدا ہو رہی ہے اور اپنے جذبے کو ظاہر کر رہی ہیں۔ دیکھیے یہ معمولی بات نہیں ہے، بچہ پیٹ میں ہی ہو ہے، آج کل بھی بہت سارے نیک ماں باپ ہیں جو بچوں کے پیٹ میں پلنے کے وقت میں ہی یا پھر ابھی حمل ہی ٹھہرا ہوا نہیں ہے اس سے پہلے ہی نیت کر لیتے ہیں
کہ ہم ہمارے بچوں کو یہ بنائیں گے، فلاں بنائیں گے، عالم بنائیں گے، حافظ بنائیں گے. دیکھیے دنیا کے اعتبار سے تو آپ لوگوں کو، مال کے اعتبار سے، پیسوں کے اعتبار سے تو علماء کی حیثیت آپ لوگوں کو کم ہی نظر آئے گی، لیکن کل قیامت کے دن واقعی متقی پرہیزگار اس نے اپنے قرآن کے حق کو ادا کیا ہوگا، دین کے حق کو ادا کیا ہوگا، تو اس وقت آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اس کا کیا مرتبہ ہے، اس کا کیا مقام ہے، اور ہم نے کس مقام کو حاصل کرنے سے ہم محروم ہو گئے. وہ کل معلوم ہوگا، آج نہیں معلوم ہوگا. آج کل تو یہی کہا جائے گا بھئی یہ پڑھ لیں گے تو کیا ان کی سیلری سے کیا ہوگا، ان کا جینا مشکل ہو جائے گا، ایک مسجد سے نکال کر دوسرے مسجد کو بھیج دیا جائے گا، ایک مدرسے سے نکال کر دوسرے مدرسے کو بھیج دیا جائے گا، یہاں گئے تو انہوں پیچھے پڑے، وہاں گئے تو انہوں پیچھے پڑے. کل ہی کچھ دن پہلے ایک واقعہ سننے کو ملا. ہمارے جو سلطان شاہ کے امام صاحب ہیں مولانا ریاض صاحب، وہ 1996 میں یا 2000 کے قریب میں وہ امام تھے. تو انہوں جو ہے ایسے ہی کچھ ہوتا ہے نا، کمیٹی اور امام صاحب کے درمیان اونچ نیچ ہوئی، تو میں ہوئی، تو حضرت استعفیٰ کا لیٹر لے کر، ریزائن لیٹر لے کر گئے صدر صاحب کو دینے کے لیے کہ میں ریزائن کر رہا ہوں. تو فاروق صاحب جو ہمارے حاجی فاروق صاحب ہیں ان تک بات پہنچی. اس وقت وہ صرف تبلیغ کے ذمہ دار تھے، سلطان شاہ کے کوئی ذمہ دار نہیں تھے. اب وہ صدر ہے، ہمارے جو حاجی فاروق بھائی ہے وہ سلطان شاہ کے صدر ہے ابھی. تو حضرت کو معلوم ہوا کہ ریاض صاحب جا رہے ہیں. یہ کب سنائے؟ جب سال علماء جماعت میں جا رہے تھے، تو اس وقت میں سنائی ہوئی بات میں آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں، کیونکہ ابھی یہاں آیا نا کہ ان کی والدہ یہ کام کر رہی ہیں، تو پھر آج ہمارے دلوں میں کیوں پیدا نہیں ہو رہا؟ 5 بچے ہیں تو 5 کے 5 انجینئر بن رہے ہیں، 4 بچے ہیں تو 4 کے 4 دنیا کی پڑھائی میں پڑھ رہے ہیں. ایک کو کیوں ہم وقف نہیں کر سکتے؟ اور بعد میں اور بہت سارے سوچنے والے بھی ہیں کہ بھئی ہمارے ابا بعد میں عالم بنے تو انہیں سوچتا کہتے بھئی ہمارے ابا ہمارے 2 بچوں کو، بڑے بھائیوں کو انجینئر بنائے، مجھے عالم بنا کو مجھے پھٹیچر بنا ڈالے. وہ جو عالم بن کو اپنے آپ کو پھٹیچر سمجھتا ہے، اس کا عالم نہ بننا ہی بہتر ہے، اس کو عالم نہ بنائے. جو حافظ بن کر بھی اپنے آپ کو غریب سمجھتا ہے، اس کا حافظ نہ بننا ہی بہتر ہے. دنیا میں ٹھوکریں آئیں گے، بھئی تکلیفیں کس پر زیادہ آئی ہیں؟ انبیاء پر آئی یا فرعون پر آئی ہیں؟ کس پر؟ انبیاء پر آئی ہیں. تو اللہ کے محبوب بندوں پر ہی آتے ہیں، اور دین کے خدام پر ہی تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں. تو جو عالم اگر سمجھے کہ ہمارے ابا مجھے عالم بنا کر غلط کیے، میرے ابا مجھے حافظ بنا کر غلط کیے، جس کی وجہ سے آج میری یہ حالت ہے، مسجدیں بدلنا پڑ رہا، مدرسے بدلنا پڑ رہا، تو اس کا عالم نہ بننا ہی بہتر تھا، اس کا حافظ نہ بننا ہی بہتر تھا. تو بہرحال تو حضرت کو معلوم ہوا، فاروق بھائی کو معلوم ہوا، جب یہ نکل رہے ہیں تو حضرت بات کرنے کے لیے بلائے. کیا مولانا کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہا کہ نہیں میں دوسری مسجد جانا چاہتا ہوں. کیا ہوا؟ تو ایسا قصہ پیش آیا. تو حضرت نے کہا اچھا آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں کی جو کمیٹی ہے وہ فرشتوں کی ہے کیا؟ ایسا سمجھ رہے ہیں؟ وہاں کی جو کمیٹی ہے وہ کس کی ہے؟ فرشتوں کی ہے کیا؟ تو کہا نہیں وہاں بھی آدمی رہیں گے. تو کہا کہ یہاں جو ہے وہاں نہیں آتی بول کیا تو گارنٹی ہے؟ وہاں پر بھی آئیں گے، وہاں پر بھی آپ کے ساتھ تو میں ہوں گے. بھئی جو آدمی پانی میں چلنا چاہتا ہے اسے پانی نہیں لگے گا، جو آدمی باہر جاتا ہے اسے غبار نہیں لگے گا. ہم لوگ جب حج عمرے کو جاتے ہیں دھول نہیں ہے بولتے ہیں ہمیں، یہاں کی اتنی دھول وہاں نہیں ہے، لیکن دھول ہے، ڈسٹ بھی آتا ہے سب، لیکن یہاں کے اتنا نہیں ہے بول سکتے ہیں. نہیں بول سکتے کیا؟ تو پانی میں گئیں گے تو پانی لگے گا، باہر جائیں گے تو آپ لوگ غبار لگے گا. تو ایسے ہی آپ مسجد سے مسجد کو ہی جائیں گے، مدرسے سے مدرسے کو جائیں گے، تو ہر جگہ کمیٹی کس کی ہے؟ ارے ذمہ دار کون رہیں گے؟ انسان ہی تو رہیں گے. تو کمی بیشیاں ہو کر رہے گی، وہاں جانے سے کوئی آپ کو ان پریشانیوں سے حل نہیں ملے گا. دنیا کے اندر آج کوئی ہے کہ بھئی مجھے کیا بھی ٹینشن نہیں ہونے والا؟ کون تو ہے؟ ہاسپٹل میں ہے سو والے بول سکتا، قبر میں ہے سو والے بول سکتا بھئی مجھے ٹینشن نہیں ہے بول کو، انہیں بھی فری نہیں ہے. فری ہے بولے تو کون؟ اگر اللہ اس سے راضی ہو گئے، وہ تینوں جواب صحیح دیا، تو اب ہاں پہلی رات کی دلہن کی طرح سوئے گا، وہ فری ہے، اس کے علاوہ کوئی فری نہیں ہے. تو بہرحال یہ پریشانیاں، تو حضرت کو یہ جملہ اچھا لگا کہ بھئی یہاں پر جو پریشانیاں ہیں، آپ جہاں جا رہے ہیں کیا وہاں نہیں آنے کی کوئی گارنٹی ہے؟ تو اب تقریباً 30-35 سال ہو گئے حضرت وہیں پر ہیں، ابھی بھی وہاں امامت بھی کر رہے ہیں، محتمم بھی بن گئے، مدرسہ بھی چلا رہے ہیں. تو بہرحال یہ بتانا میرا مقصد ہے کہ پڑھانے والوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے، مدارس میں جگہ نہیں ہے. کئی سارے مدارس میں جیسے داخلے ختم ہو چکے ہیں، اب داخلے نہیں ہیں. اتنا لیٹسٹ زمانہ ہونے کے باوجود بھی مدارس میں پڑھنے آنے والوں کی تعداد کم نہیں ہو رہی، لیکن نئی بھیجنے والوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، جو لوگ مدارس سے متنفر اور مدارس سے دور ہو رہے ہیں، دین کی تعلیم سے دور ہو رہے ہیں، ان کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے. سب کے دلوں میں دنیا کی تعلیم کا، اور دنیا کے سب کیا سوچتے ہیں بھئی وہ پڑھے گا تو تقریباً سالانہ پیکیج
15.5 लाख, 15.5 رہے گا, 13 رہے گا, 17 رہے گا. اب یہاں کا تو سالانہ بجٹ بھی کتنا نہیں ہوگا, 2.4 نہیں ہوگا. ارے 20,000 سیلری بھی لگا لیں گے تو 2.4 ہوگا. تو یہ کمپیئر کر جو ہے لوگ جو ہے اپنے بچوں کو جو بنانا چاہتے ہیں, بن گئے اچھا ہے, دیندار بن گئے, دین کے کام میں لگے تو الگ بات ہے, لیکن اس کے پیچھے پڑ کر پھر بعد میں اگر کچھ ہو گیا تو وہ الگ بات ہے. تو اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ بنانا چاہے جو بنائیے, لیکن اس نیت سے کہ بھائی میرا بچہ یہ بنے گا تو اسے تکلیفیں آئیں گی, پریشان, نہیں, مقدر جو ہے وہی ہے. آج بھی آپ لوگ دیکھیے 70-80 ہزار لاکھ کے اوپر سیلری لینے والے ہمارے قریب میں ہی, نام لوں گا تو غلطی ہو جائے گی, نام نہیں لوں گا, 1 لاکھ سے زیادہ سیلری ہے, 25 تاریخ کو ان کے پاس پیسے خرچ کرنے کے لیے نہیں رہتے پیسے. 25 تاریخ کو جیب خالی. مکتب کے لیے, مکاتب کے چندے کے لیے جب ان سے 500 روپے پوچھا جاتا, پھر مہینہ 500 دیتا ہوں, بولے تھے نہ, بولے تو نہیں ہے بولتے. کون لاکھ کے اوپر لینے والے. اور مکاتب کے چندے میں دینے والے کئی سارے شہر کے ائمہ ہیں جو ماہانہ 500 روپے مکاتب کا چندہ دے رہے ہیں. آپ دیکھ لیجئے, لاکھ روپے سے زیادہ لینے والا سیلری 500 روپے آسانی سے دے رہا ہے, یا 15-20 ہزار روپے لینے والا آسانی سے دے رہا ہے. آپ لوگ خود دیکھ لیجئے برکت کس میں ہے, عافیت کس میں ہے, سہولت کس میں ہے. وہ بات یہاں بتائی جا رہی ہے کہ نظرت لک ما فی بطنی محررن. محرر یہ لفظ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا, کیا آزاد. یہ ہے کہ جب بندہ آزاد ہو کر اللہ کے دین کے لیے وقف ہو جائے گا, اللہ اسے دنیا کی پریشانیوں سے بھی, دنیا کی اس سے بھی اللہ تعالیٰ اسے آزاد کر دیں گے. اللہ میں میرے پیٹ میں جو پل رہا ہے میں اسے آزاد تیرے دین کی خدمت کے لیے چھوڑ رہی ہوں. آزاد, محررن, یعنی کہ اسے جھمیلے نہیں, اسے اس لیے دین کا کام کھل کر کرنے کے لیے آزادی ہونا ضروری. جہاں آزادی نہیں, پکڑ بندی ہے, وہ کوئی بھی مفتی ہو, عالم ہو, کوئی وہ کھل کر کام نہیں کر سکتا. اسی لیے محررن کی قید اللہ تعالیٰ خود استعمال کیا ہے. فی بطنی محررن, میرے پیٹ میں جو ہے میں اسے کھلم کھلا آزاد تیرے دین کے کام کے لیے چھوڑ رہی ہوں. اسی لیے کئی سارے علاقوں میں جہاں دین کا کام فارغ ہو کر آئے ہوئے علماء ہو یا بڑے ہو, کوئی وہ کام کرنا چاہتے ہیں, ساتھ دینے والے 10 ہیں تو نکو بولنے والے 100 رہتے. کام کرنے کے لیے ساتھ دینے والے 10 ہیں تو نکو بولنے, پیر کھینچنے والے. ایک کہاوت, ایک جوک سمجھو یا پھر لطیفہ سمجھو, کچھ بھی سمجھو, وہ کھیکڑے سمجھتے ہیں نا, کھیکڑے نہ بولتے, ہاں, تو ہر باٹل میں ہر ملک کے کھیکڑے ڈال کو تھے کہتے, تو ہر باٹل کے کھیکڑوں کو بند, اس کا جو کیپ تھا, ڈھکن تھا, بند تھا, لیکن انڈیا کے کھیکڑوں کو بند نہیں تھا. تو وہاں جو سائنس انہیں کیا بولتے ہیں سائنٹسٹ تھا, انہیں پوچھا بھئی یہ لیب میں یہ امریکہ کا ہے یا آسٹریلیا کا ہے یا جاپان کا ہے یا فلاں کا ہے, سب مجھ کو ہے, یہ انڈیا کا کوئی کو مجھ کو نہیں. بولے تو سب کیسا, بولے تو اوپر جا رہا کا تو بولے تو اسے ساتھ دیکھو, تو جا, ہمیں نہیں تو نہیں کا, تو بول کو ڈھکلنے والے, اس لیے اسے کیا کرے, مونچھ ڈالے. سو ان کا انڈیا والا کیا ٹینشن نہیں, کیا کرتے, بولے تو چڑھ رہا, بولے تو انہوں پکڑ کھینچ ڈالتے, اس لیے بنگرنے کی ضرورت نہیں کا, تو بولے. تو ایسا حال ہمارا ہے. تو یہ ہمارے انڈیا کے بجائے ہماری قوم بولے تو ابھی اچھا ہے. آج غیروں کا معاملہ ہے کہ بھئی آج کوئی پنڈت کو اگر آج ابھی چل رہا ہے, آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے, اشارے سے بات سمجھ سکتے ہیں, سمجھ رہے ہیں نا کیا کیا چل رہا ہے, کتنے لوگ گھوٹالا ڈال رہے ہیں, کتنے کروڑوں کو, لاکھوں کا سونا چاندی ہڑپ کر رہے ہیں. اتنا ہونے کے باوجود بھی ان کی قوم اور ان کے جو جماعتیں ہیں ان کو پھنسانے کے پیچھے لگے ہیں. کیا لگے ہیں؟ مین جو ٹرسٹی ہے اس کا نام FIR میں نہیں ہے, اسے ابھی بچانے کی کوششیں کی جا رہی ہے. اچھا, اب ہمارے قوم کا حال یہ ہے, ایک مسجد کا امام صاحب 2 ویلر سے 4 ویلر کو چلا گیا, بھئی مولانا کیا کیا کر رہے ہیں, مولانا کیا کیا کرتے ہیں, خوش ہونے نہیں ہے. 2 ویلر سے 4 ویلر کو چلے گئے, یا سائیکل سے 2 ویلر کو چلے گئے تو بس, یا بھاڑے کے گھر سے خاص گھر کو چلے گئے, بھئی مولانا کہاں سے انکم آتا ہے, بھئی بڑے نا. یہ کتنا فرق ہے. تو ہماری قوم کے کھیکڑوں کو بنگرنے کی ضرورت نہیں, چاہے وہ مولانا ہو, مفتی ہو, اوپر چڑھ رہا ہے تو اسے کھینچنے والے بہت ہیں, اسے چڑھنے دیتے نہیں. اور دوسرے قوم کے لوگ اسے بنگر ڈالے کہ تو انہوں چڑھا ڈالتے اوپر بول کو. تو اس طریقے سے میں بعض مثالیں آپ لوگوں کو دے رہا ہوں. تو یہ قوم کے اندر کچھ برائیوں کی وجہ سے قوم آگے نہیں بڑھ سکتی. اپنے مقتدی علماء ہے, اور علماء کی ترقی کو دیکھ کر اگر کوئی آدمی کے اندر حسد پیدا ہوتا ہے تو وہ قوم کہاں سے آگے بڑھے گی.
چلو گھوڑالہ کرنے والے آپ لوگوں کو معلوم ہے، دھوکہ دینے والے، جھوٹ بولنے والے، چوری کرنے والے معلوم ہے، تو وہ الگ بات ہے، لیکن خامخواہ علماء پر یا پھر مقتدا پر شک کرنا یا پھر غلط نگاہ سے دیکھنا یہ غلط ہے۔ تو اسی لیے یہاں بتایا جا رہا ما فی بطنی محررن، اے اللہ میں آزاد کر کے میں چھوڑ رہی ہوں، آزاد کر کے چھوڑ رہی ہوں، فتقبل منی، کیا بتایا جا رہا ہے؟ قبول کیجئے اللہ، میرے اندر بس میں تھی کہ میں تیرے حوالے کروں، میں کر دی، اب تو بس قبول کر لے۔ یہ سب چیزیں کب پیدا ہو رہی ہیں؟ کب بول رہے ہیں انہوں؟ پیدا ہونے کے بعد؟ پیدا ہونے سے پہلے بول رہے ہیں، ہاں، وہ بھی لڑکا ہون دے بول کو۔ اور ہماری بھی خواہش ہے کہ بھئی لڑکا ہونا، لڑکا ہونا، لڑکا ہونا۔ کیوں؟ لڑکا ہوئی تو انکم ہے، ایک بڑی بیماری آج، بھئی لڑکا ہے تو ٹینشن نہیں، انہوں نفع میں ہے، ان کو 4 کے 4 بچیاں ہیں ان کو۔ آج ہمارے جملے ہیں یہ، لڑکا ہے تو کیا بھی ٹینشن نہیں، چھوڑو۔ بھئی وہ آدمی کو 4 لڑکیاں ہیں، بھئی کیسا کرتا ہے کہ کیا نہیں کہ معلوم نہیں۔ ارے جو لڑکی رحمت ہے، آج ہمیں اسے کیا بنا دیے؟ بوجھ بنا دیے ہیں، جس کی وجہ سے آج یہ سب پریشانیاں ہیں۔ تو نکاح کو مشکل کر دیے تو لڑکی کو بوجھ سمجھنا شروع ہو گیا۔ تو یہاں اسی لیے بتایا جا رہا کہ ان کا اخلاص دیکھیے، ابھی بچہ پیٹ میں ہی ہے، لڑکے کی امید ہے، اور لڑکے کی امید بھی کس لیے ہے؟ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی خدمت کے لیے۔ محررن فتقبل منی، اسی لیے کہتے ہیں ہر نیک عمل کو کرنے کے بعد قبولیت کی دعا کرنا ہے۔ ارے بھئی فرض نماز کے بعد، اسی لیے فرض نماز کے بعد امام صاحب کی دعا کو اس لیے منع کیا جاتا، اجتماعی دعا کرنا نہیں کرنا وہ الگ مسئلہ، لیکن اکثر کیا کرتے امام صاحب جو دعائیں کرتے اسے آمین بول کر چلے جاتے، لیکن یہ دعا ہے، فرض کے بعد دعا ہے، لیکن انفرادی دعا ہے۔ اے اللہ میں نماز پڑھا ہوں، میری نماز کو قبول کر، قبول ہو گئی، نیکی قبول ہونے کے بعد دعا قبول ہوگی۔ امام صاحب کیا کریں گے؟ ربنا آتینا ربنا ظلمنا لا الہ الا انت پڑھتے ہیں، آپ آمین بولتے ہیں، نہ اس کا ترجمہ معلوم نہ اس کا معنی معلوم، آمین بولے ختم۔ اب آپ کی ضرورتیں کیا ہیں؟ کیا امام صاحب بولے ہیں کہ اے اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما لے؟ ابھی جو ہم پڑھے ہیں کوئی دعا کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ آپ کو کرنا ہے کہ اللہ میں ابھی نماز پڑھا ہوں، اس نماز کو قبول کر لے، اس نماز کی برکت سے ہمارے گھر میں جو پریشانی ہے اس کو پریشانیوں کو دور کر۔ ابھی گھر میں میاں بیوی کے ساتھ لڑائی کر کے گھر مسجد کو نماز پڑھنے کے لیے آیا، نماز پڑھتی دعا کرو کہ اللہ میرے بیوی کے دل کو نرم کر، جاتے ہی ہم دونوں کو پھر پیار محبت سے رہنے کی توفیق دے۔ کون مانگنا ہے؟ ارے نماز پڑھنے والا امام صاحب کو معلوم کی بھئی عبداللہ بھائی ابھی بیوی کے ساتھ لڑائیاں کر لے کو آئے ہیں، دعا کرنا کیا انہوں؟ اللہ عبداللہ بھائی کی بیوی کو دل کو نرم کر دے، کرنے ہوتا؟ ارے کس کی پریشانی ہے؟ وہ پریشانی میری ہے، تو کون دعا کرنا ہے؟ میں کرنا ہے۔ چلو امام صاحب کریں گے تو اس کے بعد تو بھی انفراد دعا کرو کہ اللہ یہ پریشانی ہماری دعاؤں کو قبول کر، ہماری نمازوں کو قبول کر، ہماری پریشانیوں کو دور کر، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اسی لیے فتقبل منی، ایک عمل کے بعد قبولیت، تو قبولیت کے لیے دعا کرنا ضروری، عمل کرنا بڑی بات نہیں، عمل قبول ہونا ضروری۔ اور ہمارے عمل قبول ہونے کے قابل ہے؟ ہمارے عمل کیسے ہیں؟ ہمارے عمل جسے کہتے ہیں کالے کپڑے کی طرح، اگر ہمارے نمازوں کو پھینک دیا جائے تو پھینک دیا جا سکتا ہے، ایسے نمازیں ہیں، لیکن اللہ کو بولیں گے، جیسے بولتے ہیں نا نمازیں ہوں روزے ہوں، اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ ایک بادشاہ کے پاس میں جا رہا ہوں، چلو سی ایم کے پاس ایم پی کے پاس جا رہے ہیں، بھائی اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اننت پور میں کیا اسپیشل ہے کہ اسے خرید لے کو جاتے؟ اسے ضرورت ہے؟ انہیں ایسے کتنی چیزیں خرید سکتا ہے، لیکن ہمیں کیا کرتے؟ انہیں کیا کرتا؟ لائے ہوئے عظمت کو، تعظیم کو، محبت کو، اور ہمارے اندر جو اس کی محبت ہے، اس کا اسٹیج کی جو ہمارے اندر عظمت ہے، اس کو دیکھ کر آپ کی چیز کو عزت دے گا وہ۔ ایسے ہی جب بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز میں ادھر ادھر کے خیالات، نماز میں ادھر ادھر کے چیزاں یاد آتے، سب آتے، لیکن نماز کے بعد بندہ عاجزی سے اللہ سے کرتا ہے، کہتا ہے کہ اے اللہ میں نماز جیسا پڑھنا تھا نہیں پڑھا، اللہ اے اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، میری نماز کو قبول کر لے۔ اس کی مثال میں بارہا دیتا ہوں، جب ماں روٹی بناتی ہے تو ہمارے بچے کیا کرتے ہیں؟ اماں کے پاس سے تھوڑا آٹا لے کو آ جاتے، وہ آٹا لے کو آ کو بچی بھی امی کی طرح روٹی بناتی، ارے بناتی نہیں بناتی، اسے کیا سیکنے کے قابل رہتی، وہ کھانے کے قابل رہتی، لیکن جب باپ کو امی کو لا کو دکھاتی تو امی ماشاءاللہ کتنے اچھا بنائی بیٹے تمہیں روٹی، بولتے ارے بولتے نہیں بولتے؟ کون ہے یہ ماں کا دل ہے، یہ باپ کا دل ہے، وہ ماں، وہ اللہ، وہ خدا، وہ خالق جو پورے ماں باپ کو پیدا کرنے والا ہے، جب ایک ماں ایک چھوٹی سی ٹکڑی سی ٹوٹی پھوٹی روٹی کو تعریف کر سکتا ہے تو اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کیوں قبول نہیں کر سکتا؟ لیکن دعا نہیں کرتے نا، بچی آپ کو دکھاتی امی میری روٹی دیکھو، ابو میری روٹی دیکھو، ہمیں دکھا رہے نہیں، ہمیں بول رہے نہیں، کہاں کرتے؟ امام صاحب جو دعا کرتے کہ آمین 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 بول کو، وہ جیسا طوطے میں بند کو رکھے کھولتے بھاگتے کو ایسا بھاگتے۔ جمعہ کے دن تو اللہ اکبر،
جمعہ کے دن کا حال بولنے کے قابل نہیں ہے. میں بارہا ہر جمعہ تقریباً میں کب سے کر رہا ہوں مجھے یاد نہیں ہے, میں ہر جمعہ دعا سے پہلے, جمعہ کی نماز کے بعد دعا کے درمیان میں اعلان کرتا ہوں کہ بھائی صرف جمعہ کے دن نماز پڑھنا فرض نہیں ہے, ہر دن 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے. ہر مرد پر, عورت پر, لڑکی پر, لڑکے پر, بالغ جو ہے سب پر ہے. کوئی بھی ہو, سفر میں ہو, حضر میں ہو, قریے میں ہو, شہر میں ہو, بیمار ہو, صحت مند ہو, سب پر ہے. تیلگو میں بھی اعلان کرتا ہوں کیونکہ تیلگو والے زیادہ ہے, اردو میں بھی کرتا ہوں, اسی لیے 5 وقت کی پڑھنے کا ارادہ کرو بولتا ہوں. ایک سی بات, دوسری بات میں آپ لوگوں کو بتایا تھا, پہلے ایک جملہ بولا جاتا تھا, جمعہ میں آنے والا مجمع فجر میں آ گیا تو مسلمانوں کے حالات بدل جاتے. سنے تھے پہلے بولتے تھے, اب میں وہ نہیں بول رہا. جمعہ کے دن آیا ہوا مجمع جمعہ کے بعد کی سنتیں پڑھ کو گئے تو حالت بدل جاتی. ارے پڑھتے ہیں, آدھے سے زیادہ مسجد خالی ہو جاتی. اور وہ بھی اللہ معاف کرے, جمعہ کے دن 4 رکعتیں ہیں, یا جمعہ کے دن 2 رکعتیں ہیں, 2 رکعتوں کا ثواب اللہ تعالیٰ خطبے میں رکھا ہے. اور وہ خطبہ ہونے کے بعد آتے ہیں, پہلی رکعت میں آتے ہیں, دوسری رکعت میں آتے ہیں. آپ اعلان کرتے 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 قبر میں چلے جائیں گے, لیکن لوگ خطبے کے بعد بھی آنا نہیں چھوڑیں گے. جاتے نہیں, بولنے والے سب قبروں میں چلے جائیں گے, لیکن نہیں ہوتا. بھئی قرآن میں آیت ہے, فرض ہے, جمعہ کی اذان کے بعد جمعہ کی تیاری میں لگ جانا یہ واجب ہے. اس کے بعد پرسوں ایک آدمی ملا, کہاں جا رہے, بولتا اذان ہو گئی ہے, کہاں جا رہے, گوشت لانے جاتا ہوں بولتا ہے. بیچنے والا بھی مسلمان, خریدنے والا بھی مسلمان, دونوں پر اللہ کی لعنت. اذان ہو گئی تو بند کر دو. اگر اتنا چاپ کو چلانا ہے تو اس وقت میں کسی غیر کو دکان میں بٹھاؤ, اس کے اوپر کوئی واجب نہیں. لیکن بیچنے والا بھی مسلمان, خریدنے والا, تو ایسے مسلمانوں کی حالت کہاں سے بدلے گی؟ یہ ہے پریشانی ہماری تنزل کی اور ہماری ناکامی کی. تو اس لیے فرماتے ہیں فتقبل منی, اے اللہ قبول. اس لیے ہمیشہ کوئی بھی نیکی کر لے تو اللہ کو 2 چیزیں یاد رکھنا. ایک, اے اللہ اس نیکی کو کرنے کی تو توفیق دیا, اور اے اللہ اس نیکی کو تو قبول کر لے. یہ 2 چیزیں بولنا ہے. اب اس لیے ہم کہتے ہیں نا, بسا اوقات ہم کسی مسجد کو چندہ دے دیے, مدرسے کو دے دیے, تو اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اے اللہ تو نے مجھے دینے کی توفیق دیا اور تو اس کو قبول کر لے. پتہ نہیں میرے اندر اخلاص ہے کہ نہیں, پتہ نہیں میرا مال قبول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے کہ, تو یہ 2 چیزیں مانگنا. توفیق تو دیا اور قبول بھی تجھ کرنا. اس لیے اللہ جہاں جہاں خرچ کرنے کا موقع آتا کیا بولتے, وَمِمَّا رَزَقْنَا, ہم نے جو دیا. اب بندہ بولتا میں دیا, میں کریا. اللہ بول رہے وَمِمَّا رَزَقْنَا, ہمیں دیے. کون بول رہا؟ اللہ بول رہا. اور بندہ بول رہا میں دیا. اب اللہ قبول کریں گے ایسے مال کو؟ نہیں قبول کریں. لوگوں کے سامنے بولیں دے, نہیں بولیں دے, دل میں ہے میں دیا, میں کریا, اللہ قبول نہیں کرتے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو اسی لیے قبولیت کی دعا کرنا, فتقبل منی. اس لیے آگے کا جملہ کبھی بھی آیت کے اینڈنگ کو دیکھیے, اس میں جو ڈیمیج ہونے کی چیزیں رہتی کہ اللہ اس کو بیان کرتے آخر میں. کیوں؟ انک انت السمیع العلیم. اس لیے کہ اے اللہ تو سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. سننے والا کیا؟ رشتہ داروں کے پاس جا کو اننت پور میں خرچ کر کو, امریکہ میں جا کو بولتا ہے میں وہ مسجد کو 1 لاکھ دیا بول کو. یہ سننے والے کون ہیں؟ انڈیا والے تو نہیں سنتے. کون سنتا ہے؟ انت السمیع العلیم, اللہ سنتے ہیں. یہ قبول نہیں ہوگا مال. علیم, سامنے تو بول رہا نہیں, دوسرے دیشوں میں جا کو بھی بول رہا نہیں, کہاں بولتا ہے؟ دل میں ہے, میں دیا سو میں کرا. علیم, یہ جاننے والے کون؟ اللہ. دل کی باتوں کو بھی جاننے والے اللہ, زبان کی باتوں کو جاننے والی بھی اللہ. یعنی کہ تو ظاہر کریا تو بھی اللہ کو معلوم, ظاہر نہیں کرے تو بھی اللہ کو معلوم. اس لیے اپنے اعمال کو برباد مت کرو. اس لیے نیک عمل کی توفیق اللہ سے ملی, شکریہ ادا کرو. کرنے کے بعد اللہ کے لیے قبولیت کی دعا کرو, اور پھر لوگوں کے سامنے سمیع, سنانا, لوگوں کو سنانا بھی نہیں, دل میں ہمیں کرے بول کو بھی لا لینا نہیں. یہ 2 چیزوں سے بچنے کے لیے اللہ نے یہاں کہا. اچھا, اب بچہ پیدا ہوا, حضرت مریم کو بچہ پیدا ہوا. اب کیا بولتے ہیں؟ فلما وضعتها, جب بچہ پیدا ہوا, جیسے کہ آج کل اللہ حفاظت فرمائے کسی کی 2 بیٹیاں ہو گئی تو سب سے پہلے ماں پیدا ہوتے پوچھتے کیا ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ میرے شوہر بولے ہیں نیکسٹ بیٹی ہوئی تو ساتھ میں نہیں رہتے کہتے ہے. چل رہے نہیں چل رہے ایسے واقعات, کتنے کے واقعات چل رہے. 4 ہو گئے ہیں, 5ویں بیٹا بول کو ٹکے ہوئے ہیں. تو وہ پہلے ڈیلیوری کا جو درد ہے, ڈیلیوری کے وقت میں ہونے والی تکلیف ہے, وہ کیا کم ہے؟
وہ تکلیف ہے، وہ تکلیف میں اور ڈبل تکلیف کیا، شوہر دھمکی دے دیا ہے نیکسٹ لڑکی ہوگی تو میں تیرے ساتھ نہیں رہوں گا۔ ارے بھائی جب اسے بولنا تو اتنا بڑا مرد ہے تو مرد پیدا کر کو دکھا، اسے بولنا تو اتنا بڑا مرد ہے تو مرد پیدا کر کو دکھا، میرے ہاتھ میں ہے کیا، تو پھر کیا ماں کے تیرے جوڑ کے ہاتھ میں ہے، اور کس کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ حال ہو رہا ہے۔ تو اس لیے جب انہوں پیدا کیے، جب ان کا بچہ پیدا ہوا تو کہنے لگے فلما وضعتها، جب انہوں نے بچے کو جنا تو کہنے لگے قالت ربی، ایک افسوس سے کہہ رہے ہیں کہ ایک جیسے کہ کسی کو خلاف کوئی چیز پیش آ جاتی ہے تو جیسا افسوس سے بولتے ہیں تو بول رہی ہیں قالت ربی، اے میرے پروردگار انی وضعتها انثى، ارے میں تو لڑکی جن دی۔ جیسے آج کل لڑکی پیدا ہونے پر جیسا افسوس کرتے ہیں وہی افسوس وہ کر رہی ہیں، لیکن آج کے افسوس کو وہ افسوس کو زمین آسمان کا فرق ہے۔ ان کا افسوس کرنا یہ کہ لڑکیوں کو آف کرنے کا نہیں تھا، جب لڑکیوں کو دین کی خدمت کے لیے دینے کا نہیں تھا، تو اسی لیے بہت افسوس کرنے لگی۔ ربی انی وضعتها انثى، ارے میں نے تو لڑکی کو پیدا کر دیا، میں نے تو لڑکی کو جن دیا۔ واللہ اعلم بما وضعت، اللہ کو تو معلوم ہے کہ بھائی اس نے کیا جنا ہے، اللہ کو نہیں معلوم، اللہ کو تو معلوم ہے کیا جنا ہے۔ اب دیکھیے اللہ کیا کہتے ہیں وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، یہ جو لڑکی ہے یہ لڑکی لڑکوں سے بھی آگے جانے والی ہے، یعنی یہ لڑکی اس جو لڑکے کی امید آپ دل میں رکھے ہیں نا اس سے بھی آگے جانے والی ہے، اس لڑکے کی طرح، اس لڑکی کی طرح وہ لڑکا بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ لڑکی الگ ہی ہے، اس کی فضیلت الگ ہے، اس کا کام الگ ہے، اس کی خدمت الگ ہے، آپ کو آگے معلوم ہوگا۔ تو یہ ایک خوشخبری دے دی گئی لیس الذکر کالانثیٰ وانی سمیتھا مریم۔ دیکھیے یہاں ماں باپ کے حقوق کو بیان کیا جا رہا ہے، اسی لیے سب سے پہلے تو یہاں پر اپنے بچوں کے فیوچر کے بارے میں سوچنا کہ کیا بنانا ہے، کیا کرنا ہے، اچھے طریقے سے کیا ہے وہ دیکھ لینا۔ پہلی بات آئی نا وہ کہ میں وقف کرنے والی ہوں، یہ ہے، یہ بھی ماں باپ کا ایک حق ہے۔ اور دوسرا آ کر اس بچے کے لیے جو دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ کو قبول ہونے کی دعائیں بھی کرتے رہنا۔ اس لیے کہتے ہیں نا بچوں کو پیدا کرنا بہت بڑی بات نہیں ہے، بچوں کی تربیت صحیح کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بھی یہاں بتایا فتقبل منی۔ اور اس کے بعد جب بچہ پیدا ہو گیا تو اب یہاں اس کا حق بتایا جا رہا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، تو میں نے اس کا نام رکھا مریم۔ سب سے پہلا حق پیدا ہونے کے بعد کیا ہے؟ اچھا نام رکھنا۔ حضرت مولانا مفتی گوگل احمد صاحب سے نہیں پوچھنا، گوگل احمد صاحب سے پوچھتے سب دامت برکاتہم العالیہ نام کیا رکھنا کیا نہیں، وہ دیکھے بولے تو ہمارے لغت میں ملتے نہیں نام، ایسے نام رکھ دیتے بسا اوقات۔ کتنے کی نامہ دیکھنے کو ملا، انہیں مانا کیا کی بتاتا کیا کی کرتا، ہر چیز صحیح ہونا ضروری نہیں ہے، تو اس کے اندر کئی سارے نام ایسے آتے جس کا نام بالکل رکھنا درست نہیں رہتا۔ کتنے کی نامہ ہے وہ کیا کہ ایک نام مشہور ہے آج کل عزیلہ، کیا وہ لڑکی کا نام ہے، رکھتے بہت لوگ رکھے ہیں، بالکل نام نہیں رکھنا، اسلامی نامش نہیں ہے وہ، دیکھتا ہوں انشاءاللہ اگلے پیر کو بتاتا ہوں، وہ نام بالکل جائز نہیں، عین سے ہی آتا ہے شاید، بھول گیا ہوں، تو بالکل وہ نام نہیں۔ کتنے کے بچے مسلمان آج رکھے ہیں وہ نام، اس کا نام کچھ اور ہی ہے، مطلب کچھ اور ہی ہے۔ تو بہرحال پہلا حق ہے کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے۔ دیکھیے سب سے بہترین نام جس نام کے شروع میں عبد ہو، عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الستار، عبد الغفور، اللہ کے جو نام ہیں اس کے سامنے کیا رکھنا؟ عبد، یہ بہترین نام۔ اور یہ نام رکھنے کے بعد آدھا نام بلانا یہ بہت بڑی بیماری۔ رحمان، عبد الرحمن ہے رحمان بلاتے، عبد السلام ہے سلام بلاتے، عبد الستار ہے ستار بلاتے، غلط ہے، گناہ ہوگا، اس لیے عبد کے ساتھ عبد ہی بلانا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد نبیوں کے نام، صحابہ کے نام، اس کے بعد اولیاء اللہ کے نام، اچھے نام جن کا مطلب اچھا ہو وہ نام رکھنا، سٹیپ بائی سٹیپ آپ لوگ نام رکھ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا میں نے مریم رکھا۔ اچھا مریم کا مطلب کیا ہے؟ مریم کا مطلب عابدہ، عبادت، زیادہ عبادت کرنے والی، عبادت کرنے والی۔ ایک مطلب کہا گیا خادمہ، خدمت کرنے والی۔ امت اللہ کہتے ہیں نا اللہ کی بندی، جیسے عبداللہ رکھتے ہیں لڑکیوں کو، امت اللہ رکھتے ہیں اللہ کی بندی، تو ایسے ہی یہاں پر مریم کا معنی بھی عبادت کرنے والی، خدمت کرنے والی۔ تو کہا کہ اللہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے،
اب یہاں پر ایک جملہ کہا جا رہا ہے وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، میں پناہ چاہتی ہوں تیری، وَإِنِّي أُعِيذُهَا، جو بچی پیدا ہو گئی ہے نا، اس بچی کو میں تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان سے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ شیطان کا جو اٹیک کرنا ہے یا شیطان کی جو شیطانیت ہے، اس سے میں پروٹیکشن چاہتی ہوں میں تجھ سے۔ کسے بول رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگ رہے ہیں۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا، اور اس کی اولاد کو بھی، جو بچی پیدا ہوئی ہے اس کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ، اور اس سے پیدا ہونے والی اولاد کو بھی۔ اس لیے حدیث پاک میں آیا مَا مِن بَنِي آدَمَ مَوْلُودٌ إِلَّا يَمُسُّهُ الشَّيْطَانُ حِينَ يُولَدُ فَيَسْتَحِلُّ سَارِقًا مِنَ الشَّيْطَانِ غَيْرَ مَرْيَمَ وَابْنِهَا، جب بھی آدم علیہ السلام کی اولاد پیدا ہوتی ہے تو شیطان اس پیدا ہونے والے بچے کو چھوتا ہے اپنے انگلیوں سے، اس طریقے سے کمر میں چھوتا ہے یہاں، تو جب وہ چھوتا ہے تو جب بچہ رونا شروع کرتا ہے، تو حدیث پاک میں ہے، یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیکن شیطان حضرت مریم پیدا ہونے کے وقت میں نہیں چھوا، اور حضرت عیسیٰ پیدا ہوتے میں حضرت عیسیٰ کو بھی نہیں چھوا، باقی سب لوگوں کو بھی ایسا کیا ہے۔ تو یہ دونوں اس کام سے بچ گئے شیطان، کیونکہ یہاں دعا کی برکت ہے کہ حضرت مریم نے دعا کی کہ وَإِنِّي أُعِيذُهَا، اے اللہ میں اس کی پناہ چاہتی ہوں، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتی ہوں یہ پیدا ہوئی بچی کو، اور یہ ان کی جو ماں ہے حنا نے دعا کی تھی نا، تو اس لیے حضرت مریم بھی محفوظ ہو گئی، اور یہ اولاد کے لیے بھی دعا کی ہے تو حضرت عیسیٰ بھی محفوظ ہو گئے، بچ گئے۔ وَذُرِّيَّتَهَا، اور اس کی اولاد، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، شیطان مردود سے۔ یہاں پر میں آپ لوگوں کی بات بتاؤں، ترجمے میں بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں بعض لوگ ترجمہ کرنے میں غلط کرتے ہیں اردو میں، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں، اللہ کی پناہ بولے تو پروٹیکشن، کس کی پناہ ہونا؟ اللہ کی پناہ ہونا، کس سے؟ شیطان مردود سے۔ بس اوقات اردو میں کیا بول دیتے، اللہ سے پناہ چاہتا ہوں، ترجمہ بالکل غلط ہو جاتا، اللہ سے نہیں، اللہ کی پناہ کس سے؟ شیطان مردود سے۔ تو ترجمے میں جو غلطی نہیں کر لینا کبھی بھی، اردو کے جو گرامر ہے کا کی کہاں لگانا یہ صحیح ہے، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے شیطان کے ساتھ کی اللہ کے ساتھ لگانا ہے۔ تو یہاں پر بھی انہوں نے یہی جملہ کہا کہ اللہ میں اس سے پناہ میں دیتی ہوں تجھ کو، اس بچی کو اور اس کی اولاد کو بھی۔ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اب یہاں پر دیکھیے ہمیں بھی یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جب میاں بیوی ملنے کے لیے جاتے ہیں تو اس وقت بھی دعا سکھائی گئی، اللہم جنبنا الشیطان، ہم کو پہلے شیطان کی شیطانیت سے بچا لے، وجنب الشیطان مما رزقتنا، اور ہمیں جو اولاد ملنے والی ہے کیا کرنا ہے، اس کو بھی شیطان سے بچا لے۔ یہ کب دعا سکھائی جا رہی ہے؟ جب بندہ اپنے خواہش کو پورا کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس وقت یہ دعا سکھائی گئی، اسی لیے جب اولاد کے لیے نیک بننے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، یہ انیشیٹ ہے، شروعات ہے بچے کی، تو اسی وقت یہ دعا، اگر اسی دن حمل ٹک گیا تو اس کی شیطان سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ اور یہ ایک بتایا ربنا لا تجعل للشیطان نصیبا مما رزقتنا، دوسری دعا، ایک تو عین وقت میں، ایک تو بیوی کے پاس جانے کے وقت میں، کیا کہا گیا؟ اے اللہ جو اولاد ہمیں نصیب ہونے والی ہے اس کے لیے کوئی حصہ، کوئی پارٹ نہ کو رکھ شیطان کا، اس میں کوئی حصہ شیطان کا مت رکھنا۔ یہ کسے بول رہے؟ دعا کر رہے، یہی بات سکھائی گئی۔ لیکن آج اگر اس حالت میں بھی یہ چیزیں یاد نہیں رہیں گی تو اولاد کے بگڑنے کا ابتدائی مرحل میں ہی ہم لوگ فیل ہو گئے۔ تو اسی لیے ان دعاؤں کو سیکھنا ہے اور ان دعاؤں کو بولنا ہے اور وقتی طور پر ان کو ادا کرنا ہے۔ یہی دعا، چونکہ حضرت مریم علیہ السلام کو بھی اللہ نے شیطان سے حفاظت کر لیا اللہ تبارک و تعالیٰ، اور ان کی اولاد کو بھی انہیں دعاؤں کی برکت سے۔ تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ان دعاؤں کا اہتمام کرے۔ تو فرماتے ہیں وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو اے اللہ میں پناہ چاہتی ہوں آپ کی اس لڑکی کے لیے اور اس کی ذریت، اس کی اولاد کو بھی آپ کی حفاظت میں دیتی ہوں، من الشیطان الرجیم، کس سے؟ شیطان مردود سے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اب ان کی امی
امی نہیں ہے تو پھر اس لڑکی کی تربیت کون کیے، پھر اس لڑکی کا آگے کیا کیا ہوا، اور حضرت عیسیٰ کیسا پیدا ہوئے، ان تمام چیزوں کو آگے تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے، اور اس میں بھی اور بھی بہت ساری چیزیں معلوم کرنے کی ہیں، تو انشاءاللہ اس کو اگلے پیری میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور قرآن کو کما حقہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔